ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے دسمبر کی 20 اور جمادی الاخر کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ کے لیہ ضلع میں روایتی تہوار لوسل سابقہ برسوں کے برعکس سادگی کے ساتھ منایا گیا. 24 ستمبر کو پیش آنے والے واقعے کے پیش نظر پورے یونین ٹیریٹری لداخ میں لوسر کی تقریبات نہایت محدود پیمانے پر منعقد کی گئیں. اس سلسلے میں لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن نے عوام سے اپیل کی تھی کہ لوسر کو انتہائی سادگی کے ساتھ منایا جائے، جس پر عوام نے بھرپور عمل کیا اور بڑے اجتماعات و پرجوش تقاریب سے گریز کیا. آج دھرم سینٹر لیہ میں روایتی مذہبی رسومات پرامن اور باوقار انداز میں ادا کی گئیں، تاہم کسی قسم کی شان و شوکت یا روایتی جشن کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. صرف مختصر اور سادہ رسومات انجام دی گئی. اس موقع پر عوام نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ حالات کے پیش نظر اس سال لوسر کو جوش و خروش کے بجائے سادگی اور وقار کے ساتھ منایا جائے گا. لوسر کی سادہ تقریبات عوامی یکجہتی، ذمہ دارانہ رویے اور روایات کے احترام کی عکاس قرار دی جا رہی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے مہوتسو جموں و کشمیر و لداخ 2025 کے تیسرے ایڈیشن کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہوتسو مقامی ثقافت، نوجوانوں کی صلاحیتوں اور خود انحصاری کو فروغ دینے کے ساتھ قومی یکجہتی کو مضبوط کرتا ہے. ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں لداخ تیز رفتار اور ہمگیر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور صاف توانائی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تاریخی اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ملک بھر کے عوام کو لداخ آنے اور اس کے قدرتی حسن و ثقافتی ورثے سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے. یونین ٹیریٹری لداخ کی معروف دینی و سماجی تنظیم امام خمینی میموریل ٹرسٹ کو عالمی سطح کے باوقار بین الاقوامی امام خمینی ایوارڈ سے نوازے جانے پر نہ صرف یو ٹی لداخ بلکہ جموں و کشمیر، ملک کے مختلف حصوں اور بیرون ملک سے بھی مسلسل تہنیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں. مختلف سماجی، دینی اور فلاحی اداروں نے اس اعزاز کو خطے لداخ کے لیے باعث فخر قرار دیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں پہلے 2 سالہ بین الاقوامی امام خمینی ایوارڈ کا باضابطہ اعلان کیا گیا، جس کے تحت دنیا کی 14 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ممتاز اداروں اور شخصیات کو ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں یہ اعزازات پیش کیے گئے. اس تقریب میں ضلع کرگل سے تعلق رکھنے والے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کو بھی اس باوقار ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کو یہ اعزاز معاشرتی خدمات، تعلیمی سرگرمیوں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں مؤثر اور مسلسل کردار ادا کرنے پر دیا گیا ہے. ایوارڈ تقریب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جہاں ٹرسٹ کی جانب سے الحاج اصغر علی کربلائی نے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے صدر مملکت کے ہاتھوں یادگاری ایوارڈ وصول کیا. قابل ذکر ہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ گزشتہ 4 دہائیوں سے نہ صرف ضلع کرگل بلکہ ریاستی و علاقائی سطح پر بھی علمی، سماجی اور معاشی خدمات انجام دے رہا ہے، جس کے باعث یہ ادارہ عوامی اعتماد اور سماجی خدمت کی ایک نمایاں مثال بن چکا ہے. ملک کے سب سے بلند کرشی وگیان کیندر کے نیوما نے 16 دسمبر 2025 کو ٹکا گاؤں سے 16 روزہ سوچھتا پکواڑا مہم کا آغاز کیا، جو 31 دسمبر 2025 تک جاری رہے گی. یہ مہم قومی سطح پر صفائی ستھرائی مہم کا حصہ ہے. اس پروگرام کا افتتاح کے نیوما کے سربراہ ڈاکٹر پنچوک ٹنڈوب کی قیادت میں کیا گیا، جس میں کے سائنسدانوں، عملے، کسانوں اور مقامی دیہاتوں نے شرکت کی. افتتاحی دن شرکاء نے صفائی اور حفظان صحت کو برقرار رکھنے کا حلف لیا. گڈ گورننس ویک کے موقع پر تحصیل ڈسکٹ گاؤں لیہ کے تیاکشی میں پرشاسن گاؤں کی اور سے 2025 مہم کے تحت انتظامیہ آپ کے دروازے پر
آؤٹ ریچ کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ کیمپ میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اور مقامی لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کرتے ہوئے عوامی شکایت سنی، سوالات کے جواب دیے اور مقامی مسائل سنے گئے۔ اس موقع پر متعدد خدمات بھی فراہم کی گئیں، جن میں 4 شیڈول ٹرائب سرٹیفکیٹس، 2 ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹس اور 10 آمدنی سرٹیفکیٹس اہل مستحقین کو جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف محکموں کی جانب سے دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کی گئیں، جبکہ مستفید افراد کو سرکاری اسکیموں اور فلاحی پروگراموں سے متعلق رہنمائی بھی دی گئی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس معاملے میں معافی مانگنے کو کہا ہے۔ میر واعظ نے زبردستی نقاب ہٹانے کو انسانی وقار، عزت نفس اور اخلاقی حدود کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ اختیار، طاقت یا دفتر کا کوئی عہدہ کسی دوسرے شخص کی عزت نفس میں مداخلت کا حق نہیں دیتا۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر واعظ نے اس بات پر زور دیا کہ جب عوام کے وقار کو پائمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر کسی صاحب اختیار کے ذریعے، تو یہ معاشرے میں ایک پریشان کن اور خطرناک پیغام دیتا ہے۔ میر واعظ نے کہا کہ یہ اخلاقی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ اس خاتون سے اپنے فعل کے لیے معافی مانگیں اور ان تمام عناصر کو جو اس غیر اخلاقی عمل کو نام نہاد ترقی کے نام پر دفاع کر رہے ہیں، اس روش کو انہیں ترک کرنا چاہیے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا کی ایک رپورٹ کے مطابق سیونی قابض فوج کا ایک یونٹ، جس میں ایک بختربند گاڑی، ایک ہیمپر گاڑی اور 2 ہیلکس گاڑیاں شامل ہیں، قنطیرہ شہر میں داخل ہو گیا۔ سنا کے مطابق قابض فوج میں العالم اسکوائر میں 15 منٹ کے لیے ایک عارضی چوکی بھی قائم کی اور اس کے بعد قنطیرہ کے شمال مشرقی مضافات میں واقع گاؤں سمدانیہ سے کرم جبہ کی پہاڑیوں تک پیش قدمی کی۔ قابض سیونی فوج نے گزشتہ روز بھی قنطیرہ کے جنوبی مضافات میں کئی دیہات اور قصبوں میں دراندازی کی تھی۔ اسرائیلی حکومت اپنی جارحانہ پالیسیوں کے تحت 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قنطیرہ اور درعا کے دیہی علاقوں میں دراندازی اور شہریوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام مسلسل اپنی سرزمین سے قابض اسرائیلی افواج کے انخلا پر زور دیتا آیا ہے اور اس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی اقدامات روکنے کی غرض سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی حکومت نے شام پر متعدد بار جارحیت کی ہے، جو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ شام کی عبوری حکومت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے اس کی فوری روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔